بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں اور بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس نے معاشرت کی تعلیم دی ہے اور صرف تعلیم نہیں دی، تلقین نہیں کی، بلکہ عملی طور پر ایک مثالی، ایک عظیم شوہر کی حیثیت سے اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی گھر والیوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کر کے حسن معاشرت کے ساتھ خوشگوار انداز میں حسن اخلاق کے ساتھ زندگی برت کر نمونہ رکھا ہے، اسوہ پیش کیا ہے امت کے سامنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں امت کو تاکید کی کہ عورتوں کے بارے میں میری ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت قبول کرو، نصیحت قبول کرو، اور اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُنَّ أَوَانٌ عِنْدَكُمْ، اس لیے کہ وہ تمہارے یہاں مقید ہے، وہ تمہارے گھروں میں رہتی ہے، وہ قربانی دے کر تمہارے پاس آئی ہیں۔ اور یہ قربانی کتنی بڑی قربانی ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سیدھی سادی ایک نادان لڑکی کی قربانی دیکھو کہ دو جملے بولے جاتے ہیں کہ میں نے نکاح کیا، اور وہ کہتی ہے میں نے قبول کیا۔ ان دو جملوں کی وہ اتنا لاج رکھتی ہے کہ اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے کنبے، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے علاقے کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتی ہے اور زندگی بھر اس کی لاج رکھتی ہے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ ذرا اس کا الٹا سوچو، اس کے برعکس سوچو تو تمہیں ان کی قربانی کا احساس ہوگا اور ان کا خیال رکھو گے۔ تم سے یہ کہا جاتا کہ تمہاری شادی ہوگی اور تمہیں اپنا گھر، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے متعلقین کو چھوڑنا ہوگا اور وہاں جا کر رہنا ہوگا، تو یہ تمہارے لیے کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اور کتنا گراں گزرتا تم پر۔ اس لیے یہ عورتیں تمہارے یہاں مقید ہیں، اوان ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انہیں خرچہ دیا جائے، نان نفقے میں انہیں خوش رکھا جائے، اور یہ مرد کی ذمہ داری بھی ہے۔ بلکہ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، یہ بتایا ہے کہ بیوی پر خرچ کرنا حالانکہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے باوجود اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے، کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ضرورت پر خرچ کرو۔ کہا ایک اور دینار ہے، کہاں خرچ کروں؟ کہا اپنے اہل و عیال بچوں پر خرچ کرو۔ کہا ایک اور دینار ہے، کہا اپنے ملازم پر خرچ کرو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ ہی سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ودینار انفقتہ فی رقبہ، ایک دینار ہے جس سے تم غلام باندیوں کو آزاد کرنے میں خرچ کرو، اور دینار تصدقت بہ علی مسکین، ایک دینار ہے جو تم کسی مسکین کو، ضرورت مند کو صدقہ کر دو، ودینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک دینار ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، بیوی بچوں پر۔ فرمایا اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس کا ملتا ہے جو تم اپنے متعلقین، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ یعنی بیوی کے لیے خرچ کی ذمہ داری یہ ضروری ہے، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو آزاد کر دیا تھا، وہ آزاد شدہ غلام، اس نے نکاح کیا، شادی کی، بیوی بچے تھے، اس کی یہ خواہش ہوئی کہ میں بیت المقدس میں جا کر 1 مہینے تک عبادت کروں اور معتکف رہوں، اعتکاف کروں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دینے آیا، بتلانے آیا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم نے اپنے بال بچوں کے لیے، بیوی وغیرہ کے لیے 1 مہینے کا گزران، خرچہ، نان نفقہ اس کا انتظام کر لیا؟ کہا کہ یہ تو نہیں کیا، بس میں جانا چاہتا ہوں، عبادت کا شوق ہے۔ کہا کہ جاؤ واپس 1 مہینے کا خرچ انہیں دے کے آؤ، پھر جا کر عبادت کرو اور وہاں اعتکاف کرو۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، ایک آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن لوگوں کے خرچ کی ذمہ داری
جن لوگوں کے نان نفقے کی ذمہ داری اس پر ہے ان کو وہ ضائع کر دے، ان پر خرچ نہ کرے، ان کو خرچہ نہ دے، ان کی طرف سے بے فکری میں مبتلا ہو جائے، ان کا بالکل خیال نہ رکھے۔ اب ان پر جو خرچ کرنا ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ وہ آدمی کے اعتبار سے۔ اگر آدمی امیر ہے، مالدار ہے، خوشحال ہے، تو خوشحال اور مالدار لوگ جس طرح خرچ کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، اسی طرح خرچ کرے۔ اگر درمیانی اوسط درجے کا مالدار ہے تو اس اعتبار سے خرچ کرے، اور اگر غریب ہے تو جس طرح غریب کپڑے اور روٹی کا انتظام کرتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے اس طرح انتظام کرے۔ یہ نہ ہو کہ خود تو دوستوں کے ساتھ اور باہر کے لوگوں کے ساتھ دعوتیں اڑاتا ہے، شاندار سے شاندار کھانا کھاتا ہے اور گھر والوں کا بالکل خیال نہیں رکھتا ہے، خود شاندار سے شاندار لباس پہنتا ہے اور گھر والی کو جیسا تیسا لباس خرید کر لا کے دے دیتا ہے، خود تو باہر تیتر بٹیر اور مرغن غذائیں کھاتا ہے اور گھر والوں کے لیے صرف دال سبزی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے۔ یہ ناانصافی ہے۔ یہ قرآن نے جو تاکید کیا عاشروہن بالمعروف، اچھے انداز سے ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رویہ برتو، یہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ اگر شوہر خرچ نہیں کرتا ہے، اگر شوہر بخیل ہے، گھر والوں پر ہاتھ بند رکھتا ہے، تو گھر میں مال رکھا ہوا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق نکال لے اور خرچ کرے۔ حضرت ابو سفیان کی گھر والی ہندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان یہ بخیل آدمی ہیں، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، مجھے اتنا نہیں دیتے ہیں جتنا میرے اور اولاد کے لیے کافی ہو جائے۔ تو حضور نے ان کو کہہ دیا کہ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكِ بالمعروف، مناسب طریقے سے جتنا تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو جائے اتنا تم لے سکتی ہو۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ صرف نان نفقہ، روٹی کپڑا وغیرہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ بیوی کو الگ سے جیب خرچ بھی دے، اس لیے کہ انسان کی بہت ساری ضروریات ایسی ہوتی ہے جن کے لیے کچھ مانگنے میں وہ شرم محسوس کرتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے، مانگ نہیں سکتا، تو ان ضروریات کے لیے بیوی کے پاس کچھ جیب خرچ ہونا چاہیے، کچھ پیسہ ہونا چاہیے۔ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ الگ سے جیب خرچہ بھی دے گھر کے خرچے کے علاوہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا